مجھے کھلا دیے جس راہ چل دیے جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے بولو گے کس کے نواسے کی بارگاہ میں غم دامن پھیلا کر بیٹھے گئے وہ نواسا جن کے نانا کی سخاوت کا کیا عالم ہے بریلی کے امام کی زبان سے سن لے امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے دریا بہا دیے دور میں بہا دیے سلام ہم گنہگاروں کی یاد میں بہت روئے ہیں دن میں بھی رات میں بھی میدان میں بھی اکیلے میں بھی نمازوں میں بھی آقا علیہ السلام نے گنہگار امت کو جہنم سے بچانے کے لیے بارگاہ کی خدا بندی میں خوب رو رو کر دعائیں مانگی ہے اسی منظر کو یاد کرتے ہوئے امام عشق و محبت بارگاہ کی خدا بندی میں عرض کرتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا دنیا میں کائنات میں اس کی بھی تعریف ہوتی ہے آقا علیہ السلام کی جو تعریف بیان کرتا ہے اس کی بھی تعریف اور اس کی عظمت کے ڈنکے بھی الحمدللہ دنیا میں بجتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ دو شعر امام اہل سنت کی منقبت پاک کے بھی پیش کروں سننا چاہتے ہیں توجہ بولو
پڑھو سبحان اللہ۔ کیونکہ زندگی انہوں نے گزار دی نبی کی نعت بیاں کرنے میں، تو یہ بنتا ہے کہ ان کی بھی کچھ بات اشعار کے روپ میں پیش کر دی جائے۔ بہت مشہور زمانہ منقبت ہے، صرف راجکوٹ ہی میں نہیں، صرف سوراشٹر اور گجرات ہی میں نہیں، صرف انڈیا ہی میں نہیں، پوری دنیا کے کونے کونے میں عرس رضا کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے عاشق نے لکھا ہے کہ باغ کتنا اونچا ہے، رتبہ اعلیٰ حضرت کا، چل کر بولے باغ کتنا اونچا ہے، رتبہ اعلیٰ حضرت کا، گاؤں گاؤں بجتا ہے ڈنکا حضرت کا، بولو گاؤں گاؤں بجتا ہے ڈنکا حضرت کا۔ جنہوں نے امام اہل سنت کے روزے کو دیکھا ہے، نظروں کے سامنے اعلیٰ حضرت کا روزہ رکھے اور یہ شعر سماعت فرمائے، اور اگر نہیں دیکھا ہے تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ گنبد رضا بھی دکھائے اور گنبد خضرا بھی دکھائے۔ شاعر نے لکھا ہے اتنا دلکش دلنشین پیارا پیارا لگتا ہے، کتنا دلکش دلنشین پیارا پیارا لگتا ہے، کتنا دلکش دلنشین پیارا پیارا لگتا ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہے، روزہ حضرت کا، جنت کا ایک ٹکڑا ہے، روزہ اور دیوانوں کو ناز کیوں نہ اپنی قسمت پر، عاشقوں کو ناز کیوں نہ ہو اپنی قسمت پر، حسنیوں کو ناز کیوں نہ ہو اپنی قسمت پر، ہر دم ان پر رہتا ہے، ہر دم ہم پر رہتا ہے، سایہ اعلیٰ حضرت کا، ہر دم ہم پر رہتا ہے، سایہ۔ بڑا دمدار شعر، آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ ایسا دن بھی آ گیا دنیا والوں دیکھ لو، ایسا دن بھی آ گیا دنیا والوں دیکھ لو، دیوبند میں لہراتا ہے، دیوبند میں لہراتا ہے جھنڈا، گاؤں گاؤں بجتا ہے ڈنکا۔ آج مجھے مدعو کیا گیا نواز رسول، جگر گوشے پھول، مولا کائنات کے شہزادہ اکبر، خاتون جنت کے دل کے ٹکڑے امام حسین کے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شان و عظمت پیش کرنے کے لیے، حالانکہ
اتنے بلند مقام والے ہیں کہ ان کی شان بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس ایسے الفاظ بھی نہیں، ایسی زبان بھی۔ مجھ جیسا کم علم تو ایک طرف ہے امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و بھی زبان کے منجلے بائے استاذ زمن حضرت مولانا حسن نظم خان جیسے ولی کامل لکھتے ہیں، کس سبا سے ہو بیان مد خان اہل بیت، مد گوئے مصطفیٰ مد خان اہل بیت۔ جب ولی کامل یہ کہتے ہیں وہ کس زبان سے وہ بیان، تو ہماری زبان کیا ہے؟ ہمارے پاس ایسے الفاظ کب آ گئے؟ اعلیٰ حضرت کے منزل پائے جب یہ کہتے ہیں وہ کہ کون سی زبان سے اہل بیت کا بیان کرے، اس لیے کہ وہ اہل بیت تو وہ ہے۔ آگے استاذ زمن لکھتے گئے کہ بے اجازت جبریل بھی جن کے گھر آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بے اجازت جبریل بھی جن کے گھر آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اتنے عالی مقام گھرانے میں جنم لینے والے، پیدا ہونے والے حسن پاک کی شان، ان کی عظمت، وہ جیسا ناقص العلم کیا بیان کر سکتا ہے؟ جن کی شان میں، جن کے پورے گھر والوں کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں کئی مقام پر آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ کہیں پر یوں فرمایا کہ یہ اہل بیت وہ ہے جو کھانا کھلاتے ہیں صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، نہ دکھاوے کے لیے، اور ان کی نیت یہ بھی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو کھانا کھلا دیں تاکہ لوگ شکریہ ادا کریں، تاکہ لوگ ہمیں بدلا دیں۔ سلام کے مقدس دیوانوں، آئیے کہ حضور تشریف لائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت سید سکندر بابو صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ محفل میں چار چاند لگ گئے، ایک طرف سید نظام بابا گئے تو ایک دوسری طرف سید سکندر بابا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اولاد رسول کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے، اور پروردگار عالم ہمیں سچی محبت کرنے کے اہل بیت اور صحابہ سے توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن مجتبی جب پیدا ہوئے، آقا علیہ السلام نے مولا کائنات سے فرمایا نام رکھیں۔ مولا علی عرض کرتے ہیں سرکار آپ رکھیں۔ آقا فرماتے ہیں میں نہیں رکھوں گا، میرا خدا ان کا نام رکھے گا۔ کیا شان امام حسن مجتبی ہے کہ دنیا والوں کے نام ماں باپ نے رکھا، پیارے حسن کا نام اللہ پاک نے رکھا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین سدرا کے مجید روح الامین بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں حاضر ہوتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اور بارگاہ خداوندی کا پیغام پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، پروردگار عالم نے سلام بھیجا ہے اور آپ کے نواسے کی پیدائش پر آپ کو مبارکبادی دی ہے، اور ارشاد فرمایا ہے اس کا نام حسن رکھا جائے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جبرائیل امین بات لے کر کیا ہے کہ آپ کے نواسے کا نام حضرت ہارون علیہ نبی جینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کے نام پر نام رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے مقدس اور پاکیزہ نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کلاکاروں کے نام پر، کرکٹروں کے نام پر، یہ ڈرامہ کرنے والوں اور والیوں کے نام پر
آج جو بیٹوں اور بیٹیوں کے نام رکھتے ہیں معاذ اللہ، یاد رکھے نام کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے فائٹ کرنے والوں کے نام پہ نام رکھا، وہی بیٹا بڑا ہو کر ماں باپ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا نظر آئے گا، کیونکہ نام ہی ایسا رکھا گیا۔ اگر اللہ والوں کے نام پہ نام رکھا جاتا تو ولیوں کے نام کی برکتیں اور ولیہ کی نام کی برکتیں ہمارے بیٹوں اور بیٹوں کو نصیب ہو جاتی۔ اتنا اچھا نام پیارے حسن پاک کا رکھا گیا، حضرت ہارون علی نبی کے نام علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کے نام پر آپ کے نواسے کا نام رکھا گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا نام شبر تھا، اور شبر غالباً سریانی یا عبرانی کے زبان کا شبد ہے۔ جس طریقے سے گجراتی میں بھی نام ہوتے گئے، ہندی میں بھی نام ہوتے گئے، حضرت ہارون علیہ السلام جہاں پہ تشریف فرماتے وہاں جو بھاشا چلتی تھی، بولی چلتی تھی، اس بولی میں آپ کے بچے کا نام شبر رکھا گیا تھا۔ لیکن شبر کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن اگر عربی میں کیا جائے تو شبر کو عربی میں حسن کہتے ہیں۔ اس نسبت سے امام حسن پاک کا نام حسن مجتبی رکھا گیا، اور چھوٹے بھائی حسین پاک کا نام ہارون علیہ السلام کے دوسرے بیٹے شبیر جو تھا ان کے نام پر عربی میں کیا حسین رکھا گیا۔ اس لیے دونوں بھائیوں کو کبھی حسن و حسین بھی کہتے ہیں اور کبھی شبیر و شبر بھی کہتے ہیں۔ کیا شان و عظمت کے مالک ہے حضرت امام حسن مجتبی، کہ جن کا نام بھی پروردگار عالم کی بارگاہ سے آ رہا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی کو پروردگار عالم نے کیسا نوازا، کیسا حافظہ دیا تھا، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں۔ حضرت امام حسن پاک جب 7 سال ہی کے تھے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیاوی ظاہری سے ظاہری دنیا سے آپ تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام کا جب وصال پاک ہوا اس وقت امام حسن پاک کی عمر پاک صرف 7 سال کی تھی۔ کتنے سال کی؟ اب 7 سال کا بچہ کیسا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، مگر امام حسن مجتبی کو رب نے ایسا نوازا تھا کہ 7 سال کی عمر تھی، 7 سال تک نبی پاک کی بارگاہ میں، نانا جان کی بارگاہ میں رہے۔ تقریباً 13 حدیثیں امام حسن نے یاد کی، اور امام حسن سے 13 حدیثیں روایت کی گئی ہیں۔ 7 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، مگر اس عمر میں بھی اپنے نانا جان سے سنی ہوئی حدیث پاک ان کے ذہن میں محفوظ کر لی اور آپ سے روایت کی گئی۔ اسی لیے کیا ہے کہ جو 13 حدیث روایت کرنے والے صحابہ کرام ہیں، 13 حدیث روایت کرنے والے صحابہ میں حضرت امام حسن مجتبی کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اور امام حسن پاک جب عالم طفولیت میں تھے، بچپنگی میں تھے، آقا علیہ السلام منبر پاک پہ تشریف فرما ہے، اور ایک جانب امام حسن مجتبی نے آقا علیہ السلام کبھی حسن مجتبی کو دیکھتے ہیں، کبھی صحابہ کو دیکھتے ہیں۔ پتا چلا کہ ہمیں بھی 2 طرف دیکھنا چاہیے، اہل بیت کی طرف بھی اور صحابہ کی طرف، اور دونوں کا دامن لے کر چلنا چاہیے۔ اسی لیے تو ڈنکے کی چوٹ پر کوئی فرقہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا بیڑا پار ہے، صرف اہل سنت ہے جو ڈنکے کی چوٹ پر پوری دنیا میں کہہ سکتا ہے، جو بریلی کے امام نے کہا ہے اہل سنت کا یہ بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم یعنی ستارے ہیں، اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی۔ آقا علیہ
علیہ السلام کبھی حسن پاک کو دیکھ لگے گئے، کبھی صحابہ کرام کی طرف جاگے دیکھ لگے گئے. پتہ یہ چلا کہ دونوں طرف ہماری نظر ہونی چاہیے، دونوں کا دامن ہماری ہاتھوں میں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ ہمیں اس مسلک میں پیدا کیا گیا کہ جس مسلک میں ہمیں کیا کہنے بھائی کا دامن میں ملا گیا اور صحابہ کا بھی دامن نصیب ہوا ہے. عالم ہمیں اور تاقیام قیامت جو نسلیں ہو اسی مسلک کے امام احمد رضا پر سختی کے ساتھ پابندی سے رہنے کے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب روزانہ سورج نکلتا ہے، روز نیا فرقہ پیدا ہوتا ہے، اور صبح کیا روزانہ آپ دیکھیں نئے فتنے کا سر اٹھاتے نظر آتے ہیں، کبھی وہابیت کی شکل میں، کبھی طیارہ کی شکل میں، کبھی روافض کی شکل میں، کبھی اہل حدیث کی شکل میں، کبھی ڈپلیکیٹ مولائی کی شکل میں، نہ جانے کیسی شکلوں میں عجیب فرقے اٹھتے نظر آ رہے ہیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کو مسلک امام احمد رضا کے دامن میں نہ دیا تو پتہ نہیں بیٹے اور بیٹیاں کون سے فرقے میں جا کر کے گر جائے، ان کا پیر کب پھسل جائے. اس لیے ہمیشہ جب نماز پڑھو گاڑی دولت مت مانگو، گاڑی دکانیں مت مانگو، گاڑی مکان مت مانگو، گاڑی نوکریاں مت مانگو. بارگاہ خدا بندی میں نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگو، اے مولا سب سے پہلے میری یہی دعا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر مجھے اور میری اولاد کو زندگی دینا اور اسی پر خاتمہ ہمیں نصیب فرمانا. بڑو سنی مدینے میں بیٹھ کر بولے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں دعا امام حسن پاک کے صدقے میں سب کے حق میں قبول فرمائے، کیونکہ حسن پاک مستجاب الدعوات ہیں. سرکار امام حسن پاک کو اللہ نے مقام مستجاب الدعوات کا بھی دیا. ہاتھ اٹھاتے نیچے آنے سے پہلے اللہ ان کی دعا قبول فرما لیتا. خیر میں عرض کر رہا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پاک پہ تشریف فرما گئے اور اسی منبر میں آقا علیہ السلام کے پہلو میں امام حسن مصطفیٰ بھی تشریف فرما گئے. آقا علیہ السلام کبھی حسن پاک کو دیکھتے ہیں، کبھی صحابہ کو دیکھتے ہیں اور فرمایا ابنی ھذا سید، توڑ کر بولا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین. ابھی آقا امام حسن مصطفیٰ چھوٹے ہیں، بچپن کا عالم ہے، منبر پاک پہ تشریف فرما ہے اور آقا علیہ السلام خوشخبری دے رہے ہیں، نبی پاک خیر کی بات بتا رہے ہیں. ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے. پڑھ کر بولے میرا بیٹا حسن سردار ہے. امید ہے پروردگار عالم اس میرے بیٹے حسن کے ذریعے سے مسلمانوں کی تو بڑی جماعت میں صلح کروائے گا. عالم تو کلیت میں ہے امام حسن پاک اور آقا علیہ السلام خوشخبری سنا رہے ہیں، غیب کی بات بتا رہے ہیں. اب وہ غیب نبی کی بات کب لوگوں نے دیکھی جب معاملہ خلافت کا امام حسن پاک کے واسطہ اور سامنے صحابی رسول کاتب وحی خدا سرکار امیر معاویہ بھی تھے. حضرت امام حسن پاک نے دیکھا کہ اس معاملے میں مسلمانوں کی دو بڑی جماعت آپس میں ٹکرا جائے گی. امام حسن پاک نے خلافت کا کام حضرت امیر معاویہ کو سپرد کر دیا تھا. اگر یہ سپرد کرنا غلط ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ جس وقت آگے کے بتا رہے تھے اس وقت آقا کیا اس کا رد کر دیتے کہ میرا بیٹا حسن یہ کام کرے گا مگر یہ غلط ہے. ایسا نہیں فرمایا.
بلکہ رسول پاک نے غیب کا نبی نے بتا دیا کہ میرے بیٹے حسن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تو بڑی جماعت میں صلح کروائے گا، اور یہ مسلمانوں کا آپس میں صلح کروانا یہ اللہ اور رسول کو بے حد پسند ہے۔ تقریریں بھی سنیں، محفل پاک کا اہتمام بھی کریں، نیاز پاک کا اہتمام بھی کریں، لیکن امام حسن نے جو کام کیا ہے آپس میں صلح کروانے کا، وہ ہم کب کریں گے؟ بھائی بھائی کے اندر یہاں لگی پڑی ہے، بھائی بہن میں لگی پڑی ہے، رشتے دار میں لگی پڑی ہے، اڑوس پڑوس میں لگی پڑی ہے، صلح کروانے کی کوششیں کریں۔ پروردگار عالم بھی فرماتا ہے فاصلحوا بینکم، صلح کر لیا کرو آپس میں، تم بھائی بھائی تو آپس میں صلح کا راستہ اختیار کریں۔ شادی ہوتی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو نہیں بلاتا، ایک بھائی دوسری بہن کو نہیں بلاتا۔ میں صرف اہل سنت کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بھائی بہن گمراہ ہو گئے وہاں بھی دیوبندی نافذی ہو گئے تو ان کو تو نہ بلانا ثواب ہے، ان کو تو نہ بلانا عبادت ہے، ایسوں سے تو رشتہ کٹ کرنا کی عبادت ہے۔ جہاں نبی پاک نے رشتہ جوڑنے کا بولا ہے ایسے رشتوں کو کاٹو مت، اور جگہ نبی نے رشتہ کاٹنے کا بولا ہے اسے جوڑو مت۔ اور اس میں فائدہ ہے کہ اگر آم کی ایک ٹوکری میں، کیری کے ایک ٹوپلے میں اگر ایک کیری سڑ جائے تو کیا کرو گے؟ مجموعہ بولے کیا کرو گے؟ کیا اس میں قرآن حدیث کی ضرورت پڑے گی؟ ہماری عقل ہی کہے گی کہ اس کو نکالو ورنہ دوسری کیریاں بھی خراب ہو جائے گی۔ یہی تو مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت ہے، جو امام اہل سنت کو الگ نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہی تو پیارے اعلیٰ حضرت نے بتایا دنیا میں ہماری عقل کام کرتی ہے، اس میں نہ مسئلے بتانے کی ضرورت، اس میں نہ تقریر کی ضرورت، نہ اس میں فتویٰ پوچھنے کی ضرورت۔ ایک کیری ٹوپلے میں خراب ہوگی نہ فتویٰ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی مسئلہ پوچھتا ہے۔ انسان اتنی تو سر بدھی رکھتا ہے کہ سڑی ہے اس کو نکال دو۔ اب اگر کوئی آپ سے کہے نہیں نہیں بیچاری کو رہنے دو، آم ایک ہے، بیچاری ایک درخت کی ہے، بیچاری ایک ڈالی کی ہے، بیچاری ایک شاخ کی ہے، کیوں اس کو جدا کرتے ہو؟ ہم سب ملا کر رکھو، رکھے کا پورا مجموعہ بولے۔ آپ فوراً ڈانٹ دیں گے کہ اتنا بھی تجھے نالج نہیں ہے، اگر یہ سڑ گئی سے نہیں نکالیں گے تو دوسری کیاریاں خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے 1400 سال پہلے نبی پاک نے بتا دیا تھا ایسے گمراہ فرقوں کے بارے میں، بد مذہبوں کے بارے میں، بد عقیدوں کے بارے میں نبی پاک نے فرما دیا تھا کہ ایسے گمراہوں کے پاس بیٹھنا بھی مت، ان کے ساتھ نماز بھی مت پڑھنا، ان کی نماز جنازہ بھی مت پڑھنا، یہ بیمار پڑ جائے تو ان کو دیکھنے بھی مت جانا۔ اسلام کے مقدس دیوانوں جنہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، بد مذہبوں کے ساتھ رشتہ جوڑا یا اٹھک بیٹھک ہی رکھی ہے، موت کے وقت انہیں کلمہ نصیب نہیں ہوا ہے۔ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھنے والا جب مرنے لگتا ہے، لوگ کلمے کی تلقین کرتے زبان سے جاری نہیں ہوتا ہے۔ کسی بزرگ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو میں پڑھنے کی کوشش تو کرتا ہوں، آخری وقت ہے، مرنے کا وقت ہے، موت کا سمے ہے، میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں مگر اللہ کے فرشتے مجھے پڑھنے دیتے۔ کیا کارن ہے؟ اللہ کے فرشتے مجھے کلمہ پڑھنے نہیں دیتے ہیں، کارن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت مفتی جلال الدین امجدی صاحب علیہ الرحمہ نے بھی اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ کلمے کو پاک لوگ تلقین کرتے گئے، آپ پڑھتے کیوں نہیں گئے؟ تو مرنے والا کہتا ہے میں 4 کابو کے پڑھوں لیکن فرشتے مجھے پڑھنے نہیں دیتے گئے۔ کارن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ خود بھی سنو، بیٹوں بیٹیوں کو بھی سناؤ، اپنے دوست احباب کو بھی سناؤ، موت کے وقت فرشتہ اسے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا ہے۔ کارن اور وجہ کیا ہے کہ اللہ کا
فرشتہ کہتا ہے کہ زندگی میں نبی کے صحابہ کے دشمن کے ساتھ تو بیٹھتا تھا، اب کلمے کے ساتھ مرنا چاہتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ شکر مانو علماء اہل سنت کا بار بار ہمیں اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں، مگر ہم دشمنی کو دے دیتے ہیں، ہم ان کی امامت کو ختم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، ہم ان کے بسترے کوٹلے بدھوانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ سگے باپ کو نہیں پڑی بیٹا کہاں جا رہا ہے، سگے والدین کو نہیں پڑی ہے بیٹی کہاں جا رہی ہے۔ یہ درد ہے علماء اہل سنت کے سینوں میں، پیران اعلام کے سینوں میں، کہ بچانے کی حد تک امکان کوششیں کرتے ہیں تاکہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، قبر میں سرکار کا دیدار نصیب ہو جائے، میدان حشر میں آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ شکریہ ادا کرنے کے بجائے ہم لوگ دشمنوں کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمارے پیران اعظام علماء کرام کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اہل سنت کا میدان خالی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھو بڑے بڑے بزرگان دین دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک سے ایک سادات کرام اب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی اب نظر آ رہی ہے کہ علم اٹھتا نظر آئے گا، علم اٹھا دیا جائے گا، مطلب علماء اٹھا دیے جائیں گے۔ لہذا ہم غنیمت سمجھے موقع کو کہ ابھی علماء کرام موجود ہے، ابھی ایسے سادات موجود ہے، ابھی پیران نظام موجود ہے، اپنے ایمان کو محفوظ کر لیں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ایمان کو محفوظ کریں۔ جانے والی نسلوں کو ایسی باتیں ہم سنا کر ان کو جانے کے راہ بنانے کی کوشش کریں۔ اگر پیسے کا جھگڑا ہے ختم کر کے سنے کر لیں، اگر مکان کا جھگڑا ہے تو کیا سنے کر لے، جھگڑا ختم کر دے۔ سنی بھائی اگر دنیاوی معاملات میں جھگڑے ہو گئے، آپ جھگڑے کو ختم کریں اور سنے کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ سنے کرنا اللہ کو بھی پسند ہے، رسول اللہ کو بھی پسند ہے۔ بچانے کی کوشش کریں۔ آج جن کی یاد میں ہم بیٹھیں گے، شیخ ربانی سرکار مجدد الفسانی، شیخ سرہندی فاروقی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دور میں ایک آدمی ایسا تھا، کچھ صحابہ کرام سے خدوت کرتا تھا۔ سرکار امام ربانی کے جو مکتوبات ہیں، مکتوبات امام ربانی، جب وہ آدمی مکتوبات پڑھتا ہے تو مکتوبات میں سرکار مجدد الفسانی نے یہ بات لکھی ہے حضرت امام مالک کے حوالے سے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کرنا یہ حضرت ابو بکر عمر سے دشمنی رکھنا ہے۔ اب وہ آدمی جب پڑھتا ہے جس کو صحابہ کے کرام کے بارے میں قدورت تھی، عداوت تھی، امام ربانی کے مکتوبات کی کتاب اٹھا کر وہ نیچے پٹک دیتا ہے۔ اب جب وہ گھر پہ جا کر کے سوتا ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ سرکار مجدد الفسانی شیخ ربانی احمد سرہندی اس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور اس کے دونوں کان پکڑ کے کہتے ہیں تم نے ہمارے مکتوبات کو کیا نیچے پٹک دیا اور تجھے میری بات پہ کیا یقین نہ کی گئے، چل تجھے مولا علی کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں۔ عالم خواب میں سرکار مجدد الفسانی احمد سرہندی مولا کائنات کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ دیکھا بڑے نورانی شکل والے وجاہت والے بزرگ تشریف فرما ہے۔ حضرت مجدد الفسانی اس کو پکڑ کے لاتے ہیں اور فرماتے یہی مولا علی شیر خدا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں جو تیرے دل کے اندر تردد ہے، حضرت مولا علی تشریف فرمائے، ان سے پوچھ لو۔ حضرت مولا کائنات بھی فرماتے ہیں کہ میرے سرکار کے صحابہ کے بارے میں رنجش مت رکھنا، ان کی گستاخی مت کرنا۔ حضرت مولا کائنات اسے سمجھاتے ہیں
پھر بھی اس کے دل کے اندر میل ہی میل ہوتا گئے تو مولا کائنات فرماتے گئے، سرکار مجدد الفسانی سے فرماتے گئے ابھی بھی اس کا دل صاف نہیں ہوا ہے، ذرا اس کو ایک جگہ لگاؤ۔ حضرت مجدد الفسانی اس کی گردن پہ ایک لگاتے گئے، جیسے مجدد الفسانی کا مارنا تھا اس کا دل اور جگر صاف ہو جاتا ہے۔ سب جاؤ اور اپنی طرف لانے کی کوشش کرو، دلیلیں پیش کرو، اپنے علم کے ذریعے سے اسے چاہے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرو، علماء کرام کی بارگاہ میں لے جاؤ، اپنے بزرگان دین کی بارگاہ میں لے جاؤ، ہمارے پیرا نظام تشریف لاتے ہیں، لے جاؤ اس کو ان کے پاس اور سمجھانے کی کوششیں کرے، اگر پھر بھی نہ مانے اب اس سے رشتہ رکھنے کی ضرورت لگے گا، اب اس کو بلانے کی ضرورت لگے گا، اب اس کو شادی بیاہ کے اندر دعوت دینے کی ضرورت لگی ہے۔ اسلام کے مقدس دیوانوں، اگر چاہے ایسے دین کے معاملے میں ہو اب اسے صلح کرنے کی ضرورت لگی ہے، حق دنیاوی معاملہ ہو، پیسوں کا معاملہ ہو، بھائی بہنوں سے صلح کر دینا، اگر سنی یا پڑوسی ہے اس سے صلح کر دینا، معافی معافی کر لینا، اس لیے کہ صلح کرنا میرے رب کو بہت پسند ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت آقا نعمت دریائے رحمت کنز الکرامت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرضوان نے اس پر پوری کتاب لکھی حقوق کے بارے میں، اس کا عربی میں نام ہے عجب الامداد فی مکفرات حقوق العباد، بندوں کے حقوق کیسے معاف کروا جائے، معاف کروا لو دنیا میں، منا لو دنیا میں، پوری کتاب امام اہل سنت نے اس پر لکھی ہے۔ اسلام میں خالی نماز روزہ ہی نہیں ہے، اسلام میں صرف آگے کے تلاوت اور عبادتیں نہیں ہیں، آپس کے معاملات کے بارے میں ایسی زبردست بات امام اہل سنت نے اس کتاب میں لکھی ہے، کاش یہ کتاب گجراتی میں گھر گھر پہنچ جائے تو بھائی بھائی سنی جو ان کا جھگڑا ختم ہو جائے، بھائی بہنوں کی رنجشیں ختم ہو جائے، آپس میں دوسروں کے دل بارے میں جو میل ہے وہ ختم ہو جائے، اس لیے کہ میدان قیامت میں بھی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں قیامت کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ندا دے گا، اے لوگوں آپس میں ایک دوسروں کے حقوق کو معاف کروا دو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت لکھتے ہیں کہ قیامت کا میدان ایسا زبردست ہے، ایک دوسروں کے حق کو لینے کے لیے ایک دوسروں کے پیچھے پڑیں گے، میرا حق دے دے، دنیا میں حق نہیں دیا تھا، خالی پیسے کا حق نہیں، کسی نے ٹپلی ماری تھی اس کا بھی حق قیامت میں مانگے گا، کسی نے گالی دی تھی وہ بھی اپنا حق قیامت میں مانگے گا، کبھی کسی نے کسی پر تہمت لگائی ہے وہ بھی میدان قیامت کے اندر کیا دے کے اپنا حق مانگے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سارے لوگ اپنے اپنے حقوق طلب کریں گے، انسان تو انسان، جانور بھی اپنے حقوق طلب کریں گے۔ امام عشق و محبت مجدد اعظم دین و ملت عجب الامداد فی مکفرات حقوق العباد کتاب میں لکھتے ہیں اگر سنگڑے والے بکرے نے بغیر سنگ والے کو سنگ دنیا میں مارا گئے تو قیامت میں بغیر سنگ والا وہ بوڑھا بکرا یا بکری بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گے مولا میں بغیر سنگ کا تھا، یہ سنگ والا تھا، اے رب قدیر نے مجھے سنگ مارا تھا، میں حق چاہتا ہوں مجھے حق دلا دے، اس وقت اللہ تعالیٰ اسے سنگ عطا فرمائے گا اور قیامت میں وہ بھی اپنا حق لے گا، یعنی سنگ مار کر اس سے اپنا حق لے گا۔ یہاں تک کہ اسلام کے مقدس دیوانوں سگے ماں باپ بھی اپنی اولاد کو چھوڑیں گے۔ کتاب اٹھا کر دیکھیں امام اہل سنت کی اور کتابیں لکھی امام عشق و محبت میں، کاش بولتے تو ہیں بیان تو کرتے ہیں وہ کتابیں منظر عام پر آ جائیں۔ دعا کر بولے آمین۔ ایک سے کتاب بریلی کے امام نے لکھی ہے، کاش وہ کتابیں منظر عام پر آ جائیں،
اور گھر گھر پہنچ جائے. حقوق العباد کے بارے میں اتنی زبردست کتاب. یہ کتاب پڑھنے کے بعد کوئی کسی سے عداوت نہیں رکھے گا. آپس میں ایمان والے بے ایمانوں کے ساتھ تو عداوت رکھنا, دشمنی رکھنا, رشتہ کٹ کرنا, یہ تو اللہ ہی نے بتایا ہے, یہ تو رسول پاک ہی نے بتایا ہے. آپس میں ایمان والے جو ہیں ان کی بات چل رہی ہے. سگے ماں باپ بھی اپنی اولاد کا حق قیامت میں نہیں چھوڑیں گے. نبی پاک فرماتے ہیں کل میدان قیامت میں ماں باپ اپنی اولاد سے لپٹ جائیں گے اور بارگاہ خدا بندی میں عرض کریں گے مولا اس نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے, آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حق ادا کریں. اب وہ کہے گا انا ولدکما ولدکما انا ولدکما انا ولدکما. بیٹا کہے گا میں تمہارا بیٹا ہوں, ماں سے کہے گا میں تمہارا بچہ ہوں, باپ سے کہے گا میں تمہارا بیٹا ہوں. لیکن ماں باپ وہ بیٹا بیٹا بولتا رہے گا پھر بھی چھوڑیں گے. اے مولا حق دلا, یہاں تک کہ اسلام کے مقدس دیوانوں بیٹے کو حق قیامت کے دن ماں باپ کا دینا پڑے گا. پیسے لیے گے تو قیامت کے دن پیسے تو ہوں گے نہیں, نیکیاں دینی پڑے گی. نیکیاں نہیں ہوگی تو سامنے والے کے گناہ سر پہ دینے پڑیں گے. وہ بیٹا نیکیاں ماں باپ کو جب دے گا تو ماں باپ بھی قیامت میں تمنا کریں گے کاش اس بیٹے پر اور بھی زیادہ حق باقی ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا, اس کی اور نیکیاں ہمارے پاس آ جاتی. آقا علیہ السلام نے مقام پہ فرمایا اتدرون من المفلس. اعلیٰ حضرت لکھتے اس بات کو کہ نبی پاک میں فیل پاک میں فرماتے ہیں اتدرون من المفلس. اے صحابہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام دنیاوی اعتبار سے بتاتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان مفلس تو وہ ہے جس کے پاس دولت نہ ہو, جس کے پاس مال نہ ہو, جس کے پاس روپیہ نہ ہو, جو غریب ہو. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا, مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو, جس کے پاس دولت نہ ہو, جس کے پاس زمین و جائیداد نہ ہو. اب آقا مفلس کا ارتھ بتاتے ہیں, غور سے سنو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, میرے عزیز بچوں, غور سے سنو. نبی پاک فرماتے ہیں مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو, بلکہ مفلس وہ ہے جو کل قیامت میں نمازیں لے کر آئے گا, قیامت میں حج لے کر آئے گا, قیامت میں نیکیاں لے کر آئے گا, لیکن اس میں دوسروں کے حق مارے ہوں گے تو اس کی نیکیاں حق والوں کے پاس چلی جائیں گے, یہاں تک کہ حق دیتے دیتے تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی, اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. نبی فرماتے ہیں سچا مفلس وہ ہے قیامت میں نیکیاں لے کر جائے گا لیکن سب کو دینے میں ختم ہو جائے گی, اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. بتاؤ ان باتوں میں بڑے بڑے مبتلا ہے کہ نہیں؟ نمازوں پہ نماز پڑھتے, حج پہ حج کرتے ہیں, عمرہ پہ عمرہ کرتے ہیں, لیکن کوئی کسی کا پیسہ دبایا ہوا ہے, کوئی غیبت میں مبتلا ہے, کوئی چغلی میں مبتلا ہے, کوئی پڑوسی کو تکلیف دینے میں مبتلا ہے. حج پہ حج کرتے وہ تو سمجھتے ہم بہت بڑے حاجی صاحب, ہم بہت بڑے نمازی صاحب, لیکن قیامت میں پتا چلے گا حج تھا, نماز تھی, مگر حقوق تباہی کی بنیاد پر, تکلیف مومنوں کو دینے کی بنیاد پر یہ تمہاری نیکیاں دینی پڑے گی. آپ جانتے ہیں چلتے چلتے بس آخری میں باتوں پہ چل رہا ہوں, اگر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں تو پلٹ کر بولے سبحان اللہ. پیسوں کی لین دین تو معمولی مت سمجھنا, پیسہ باندھی ہے مگر عمرہ کر لگا گے, پیسہ باندھی ہے مگر حج کر لگا گے, پیسہ باندھی ہے مگر وہ گھر پہ گھر بنا لگا گے. اسلام کے مقدس دیوانوں, کیا آپ نے مسئلے نہیں سنے کہ جب بھی حج کا مسئلہ بیان کرتے تو کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہو بشرطے کہ قرض باد کر کے زکات کے معاملے میں مالی کے نصاب ہو,
مگر شرط ہے کہ زکات کو مائنس کر کے اگر پیسے بچتے ہیں تو مالک نصاب ہر موڑ پر اسلام کا مسئلہ ہمیں قرض کی ہاتھ دینا لگا دی اور ایک غم ہے خیرات کم لگے گئے لیکن دوسروں کے پیسے دبا کر بیٹھے ہیں اناج لائے ہیں دینے کا نام نہیں لیتے ہیں اگر کسی نے وقتی طور پر ہماری مدد کر دی ہے تاکہ کام آسان ہو جائے مگر اس کو دینے کی نیت نہیں رکھتے ہیں اسلام کے مقدس دیوانوں اگر ہم سچے مسلک کے آقا حضرت والے ہیں تو امام اہل سنت کے حوالے سے بڑی فتح کی بات کہتا ہو ہزاروں روپے کی تو بات چھوڑو 1 روپیے میں کتنے پیسے ہوتے ہیں پورا مجمع بولے کتنے پیسے ہوتے ہیں 1 روپیے میں 100 پیسے اس کے آدھا کرو تو 50 پیسے اس کا آدھا کرو تو 25 پیسے اور 25 پیسے میں سے اگر آپ 20 پیسے کم کرو تو 5 پیسے 5 پیسے میں بھی 2 پیسے کم کر دو تو پتا 3 پیسوں کی ابھی کوئی ویلیو ہے مگر امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فرماتے ہیں 3 پیسے بھی جس کے دنیا میں باقی چھوڑ کر مر گیا اور نیت اچھی نہیں تھی نیت اچھی ہوگی اللہ سبب بنا دے گا مگر نیت اچھی نہیں تھی دینے کی میدان قیامت میں امام اہل سنت فرماتے گئے کہ اگر کسی کے 3 پیسے بھی باقی رہ گئے گے دنیا میں تو میدان قیامت میں وہ طلب کرے گا مولا 3 پیسے اس نے دیے تھے مگر مجھے دیے لگے گئے رب تبارک بتانا فرمائے گا اب یہاں پہ ادا کرو قیامت کے پیسے دیکھو گے دولت نہ دیکھو گے اب ادا کیسے کرے گا تو بریلی کے امام لکھتے ہیں کہ 3 پیسے والے کو 700 نماز با جماعت مقبول 3 پیسے والے کو دینی پڑے گی 3 پیسے والے کو میدان قیامت میں 700 مقبول با جماعت پڑی ہوئی نماز دینی پڑے گی نمازیں تو بہت لے کے جائیں گے لیکن خالی ایسے ہو جائے گا گالی دینے والے کو ستانے والے کو دل دکھانے والے کو غیبت کرنے والے کو ہر کوئی وہاں پہ مقدمہ پیش کرے گا ہم یہ نہ سمجھے ہمیں بولنے والا کون ہے ہمیں کہنے والا کون ہے ہمارے پاس کون آنے والی نہ سمجھے سارا ریکارڈ اللہ کے فرشتے تیار کرتے ہیں اور میدان قیامت میں ایک چیز دکھائی جائے گی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اگر ذرے کے برابر شرارت کی گئے قیامت میں دکھائی جائے گی اور ذرے کے برابر خیر کیا گئے قیامت میں دکھایا جائے گا اور اپنے کبھی دوسرے مقام پہ فرماتا ہے یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج قیامت کے دن آدمی اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا ہر کام دیکھ لے گا سارا ریکارڈ سامنے آ جائے گا اس لیے دنیا میں زندگی ہے ریکارڈ کلیئر کر لو معافی مانگتی ہے معافی مانگ لو والدین کو منا لو پڑوسی کو منا لو بھائی بہنوں کو منا لو خیر اگر آپ اجازت دیں امام اہل سنت نے حدیث پاک کی روشنی میں ایک واقعہ جو لکھا ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں اسی پر جا کے رکتا ہے جو میں شروعات سے کہتا ہوں کہ مولا حسن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سید اللہ سے امید ہے اللہ اس کے ذریعے سے مسلمان کی تو جماعت میں صلح کروائے گا اب یہ صلح کتنا پسند ہے آپ دیکھتے چلے جائے اسلام کے مقدس دیوانوں ذرا کر کے بولے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ امام عشق و محبت کے مزار پر کروڑ رحمتیں بارش فرمائے اور ان کی مزار پہ برسنے والے بارش کا چھینٹا ہم غلاموں کو بھی نصیب فرمائے بڑی محنت کرتے راتوں دن محنت کرتے امام عشق و محبت نے مطالعہ کیا ہے امام عشق و محبت نے تصنیفیں کیا کی ہے آپ نے کئی کئی کتابیں راتیں جاگ کر دن جاگ کر آپ نے لکھی ہے اور کئی کئی مسائل آپ نے قیامت تک کے لیے ہم گنہگاروں کے لیے آسان کر دیے اگر نیت صحیح نہیں ہے 3 پیسوں کے بدلے میں 700 با جماعت مقبول نمازیں دینی پڑی مگر
نیت سگی ہے کہ نہیں مجھے دینا، میرے پاس آ جائے تو میں ضرور دوں گا۔ بہت زبردست مسئلہ ہے میرے بھائیوں، قرضوں اور لوگ پھنسے ہیں، بڑے بڑے لوگ پھنسے ہیں، بڑے بڑے قرض کے معاملے میں۔ حالانکہ واقعات ہر محرم میں ہم سنتے ہیں 10 دن کہ مولا حسین نے جب اپنے بھائی امام مسلم کو پہلے کوفہ کے اندر بھیجے تھے، جب امام مسلم کو پتہ چل گیا کہ اب مجھے شہید کر دیا جائے گا، ابن زیاد نے جب آپ کو شہید کرنے کا حکم دیا، اس وقت امام مسلم نے، کون امام مسلم؟ مولا کائنات کے گھرانے کے مولا حسین کے چچا زاد بھائی ہیں، نبی معظم سے قربت رکھنے والوں میں سے ہیں۔ جب شہادت کے بارے میں آپ کو یقین ہو گیا، آپ نے ابن سعد کو بلا کر کیا فرمایا تھا؟ میری 3 وصیتیں ہیں، شہید ہو جاؤں، جسم دفن کر دینا، میرے بھائی حسین کو خبر بھیج دینا، یہاں والوں نے غداری کی نہ آئیں، اور تیسری وصیت یہ تھی، میں جب کوفہ میں آیا فلاں آدمی سے میں نے قرضہ لیا تھا، شہادت کا جام پی رہے ہیں، گناہ معاف، علی نسب، شہید اعظم کے بھائی، مولا علی کے خاندان کے پھول، پھر بھی شہادت کا جام پینے سے پہلے کیا وصیت کرتے ہیں؟ میں جب کوفہ میں آیا، غالباً جہاں تک میری یادداشت کیا کہ غلطی نہیں کرتی ہے، 700 درہم یا دینار، حضرت امام مسلم کہتے ہیں کہ میں نے 700 لیے تھے فلاں سے، میری شہادت کے بعد اسے ادا کر دینا۔ اس لیے اسلام کے مقدس دیوانوں، یہ تمام واقعات ہم گنہگاروں کے لیے سبق ہے۔ جب خاندان مصطفیٰ کے شہزادے قرض کے بارے میں اتنا احتیاط کرتے ہو، شہادت سے پہلے قرض ادا کرنے کی وصیت کرتے ہو، ہم کس کھیت کی پوری ہے، اپنا معاملہ کتنا کلیئر رکھنا چاہیے۔ اے اسلام کے مقدس دیوانوں، یہ بھی مسئلہ آپ نے سنا ہوگا کہ شہید جب شہادت کا جام پیتا ہے، خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، مگر قرضہ باقی ہے شہید کا تو وہ معاف ہوتا۔ یہ اور بات ہے، اللہ اسباب بنا دیں، کیسے اسباب بناتا ہے میرا رب؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت آقا نعمت اپنی اس کتاب عجب الامداد فی مکفرات حقوق العباد میں حدیث پاک کی روشنی میں لکھتے ہیں، محفل سجی ہے، آقا علیہ السلام مسکرا دیتے، اچانک مسکرا دیتے، پڑھ کر بول رہے ہیں، نبی پاک خندہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام ایسے مسکراتے تھے کہ جب نبی پاک تبسم فرماتے، آپ کے نورانی دانت ظاہر ہوتے اور نور کی کرنیں پھوٹ اٹھتی تھے۔ نبی پاک کا تبسم فرمانا، نبی پاک کا مسکرانا بھی اتنی بڑی نعمت تھا، اتنی بڑی نعمت تھا کہ اگر کوئی غمگین دیکھ لیتا تو اس کے غم دور ہو جاتے، اگر کوئی کیا کہ رنج و الم والا دیکھ لیتا تو نبی کی مسکراہٹ کو دیکھ کر اس کا رنج و الم دور ہو جا، اگر کوئی ہوتا ہوا نبی پاک کو تبسم کرتا ہوا دیکھ لیتا تو اس کا وہ بھی ہنسنے لگ جاتا، اس کا رونا بھی بند ہو جاتا۔ اسی لیے تو امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت آقا نعمت نے جہاں میرے سرکار کی جبین پہ سلام بھیجا ہے، نبی کے کانوں پہ سلام بھیجا ہے، نبی کی انگلیوں پہ سلام بھیجا ہے، نبی کے قدم نام پہ سلام بھیجا ہے، وہیں پر امام اہل سنت نے نبی کے تبسم پر بھی سلام بھیجا ہے۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں، جس کی تذکیر سے ہوتے ہوئے اسپرے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ پاک سجی ہوئے نبی پاک تشریف فرما ہے، اچانک آقا علیہ السلام مسکرا دیتے ہیں، حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم نبی پاک کو جب مسکراتے دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ما اضحکک، یا آقا علیہ السلام کس چیز نے آپ کو، یہ کون سی چیز ایسی ہے جس
کی وجہ سے آپ مسکرا دیے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میدان قیامت میں میری امت کے دو مردوں کا معاملہ وہ دیکھ کر وہ یاد کر کے مسکرا دیا۔ قربان جاؤ صحابہ کرام کی عظمت و شان پر ہر بات کو انہوں نے پوچھ لیا تھا، کوئی بات ہمارے لیے پوشیدہ رکھی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں صحابہ صحابیات، عورتوں کے مسئلے، مردوں کے مسئلے، ہر مسئلوں کو صحابہ کرام پوچھ لیتے تھے، اس لیے ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ اور ایسے صحابہ کو گالی، ایسے صحابہ کو برا کہ معاذ اللہ، بتاؤ صحابہ کرام کی گالی آپ برداشت کرو گے؟ نہیں کریں گے، بولو انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام کی عظمت کو، اہل بیت کی عظمت کو اپنی آنکھوں میں بسائیں گے۔ حضرت امیر المومنین پوچھتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کس معاملے میں آپ کو ٹاگے تبسم فرمانے کے لیے، آپ کو ٹاگے کے ہنسی کرنے، آپ کو مسکرانے کے لیے ٹاگے اس موڑ پہ لا کے رکھ دیا، کس چیز نے آپ کو ٹاگے، کون سے معاملے نے آپ کو اس موڑ پر لا کر رکھ دیا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت میں میری امت کے دو مردوں کا معاملہ مجھے یاد آیا۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ میری امت کے دو مرد زانوں کے بل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ایک بندہ عرض کرتا ہے رب کی بارگاہ میں مولا کریم یہ میرا بھائی ہے، اس پر میرا حق باقی ہے، مولا مجھے حق دلا۔ مگر سچی نیت والا، نیک بھائی، ایمان والا بھائی ہوگا، اللہ تعالیٰ کیسا سبب بناتا ہے، رب فرماتا ہے اے دعویٰ کرنے والے میرے بندے، اے حق مانگنے والے میرے بندے، اس کی نیکیاں تو دیتے دیتے ختم ہو گئی ہیں، اب اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ اب وہ حق مانگنے والا کہے گا اگر نیکی نہیں ہے میرے گناہ لے لے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ امام میرے سنت نے لکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے پاس تو نیکیاں نہیں ہیں، تو دعویٰ کرنے والا بندہ کہے گا اگر نیکیاں نہیں ہے تو میرے گناہ سر پہ اٹھا لے۔ میرے حضور یہ بیان کرتے کرتے رو پڑتے ہیں، آقا علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، یہ شبد ہے نبی پاک کے، اللہ سے ڈرو۔ وہ دن بڑا زبردست دن ہے کہ جس دن ایک گناہ لوگ کیا ہے دوسروں کو دینے کی تمنا کریں گے۔ آقا علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے۔ اب یہ معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا ہے، جب وہ معاملہ دعویٰ کرنے والا کہتا ہے مولا اس کے پاس مجھے دینے کے لیے نیکیاں نہیں ہے تو میرے گناہ اپنے سر پہ لے لے۔ اب اللہ کی رحیمی، اللہ کی قریبی جوش میں آتی ہے اور دعویٰ کرنے والے بندے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرا نظر اٹھا کر دیکھ۔ اب بندہ نظر اٹھا کر دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ سونے سے بنا ہوا شہر ہے اور اس میں سونے سے بنے ہوئے محل ہے، ہیرا موتی جڑ سے لے کر اوپر تک چڑھے ہوئے ہیں، بندہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ ہمارے شہر بنا ہے مگر مٹی سے پتھر سے، رات کو شہر بنا ہے مگر مٹی سے پتھر سے ریت سے بنا ہے۔ اللہ جو اسے دکھا رہا ہے وہ کس سے بنا ہے؟ سونے سے۔ وصل کر بول رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس سے فرمایا نظر اٹھا کر دیکھ، جیسے اس نے نظر اٹھا کر کے دیکھا سونے کا شہر ہے، اس میں سونے کے محل بنے ہوئے ہیں، اور وہ بندہ کرے گا مولا کیا یہ شہر سونے کا، یہ سونے کے محل نبی کے لیے گئے، کیا یہ صدیق کے لیے گئے، کیا یہ شہید کے لیے گئے؟ اے مولا یہ پیارا شہر، یہ محلات کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، فرمائے گا یہ پورا سونے کا شہر، سونے کے محل ان کے لیے ہے جو اس کی قیمت دے دے، جو اس کی قیمت ادا کرے وہی اس محل کا مالک، شہر کا مالک۔ تو بندہ عرض کرے گا مولا اس کی قیمت کون دے پائے گا؟
सोने से बने शहर और महल्लात की कीमत कौन दे सकेगा, किसके पास होगी? अल्लाह फरमाएगा इसकी कीमत तेरे पास है। मचल कर बोल रहे हैं और तड़क कर बोल रहे हैं, वो बंदास करेगा मौला, इसकी कीमत कौन अदा कर सकेगा, किसके पास होगी? अल्लाह ताला फरमाएगा इसकी कीमत तेरे पास है। वो बंदास करेगा मौला, इसकी कीमत मेरे पास कैसे है? रब्बे कदीर फरमाएगा जिस भाई पर तूने दावा किया है, जिस भाई के बारे में तू कहता है मेरे गुनाह सर पे ले, इस भाई के हक को माफ कर दे, यदि माफ करना इसकी कीमत है। अब वो बंदास करेगा मौला, गुनाह देकर भी हो सकता है कि मैं और भी फंसता सलाम के मुकद्दस दीवार वो कहेगा भाई मौला मैंने मेरे भाई को माफ कर दिया है। अब रब की रहमत जोश में आती है, भाई मेरे बंदे तूने मेरे बंदे को माफ किया है, तूने मेरे भाई को माफ किया है, अब इसका हाथ पकड़ ले, तू भी जन्नत में जा, मेरे भाई को भी जन्नत में ले जा। फरमाते हैं सुलह किया करो, नबी पाक फरमाते हैं आपस में सुलह किया करो, भाई बहनों का सुलह करो, बहन बहन का सुलह करो, पड़ोसी पड़ोसी का सुलह करो, सुन्नी सुन्नी का सुलह कर लिया करो। और सलामी शाह फरमाते हैं आपस में सुलह किया करो, इसलिए कि क़यामत में मेरा रब भी मुसलमानों में सुलह करवाएगा। लिहाजा इस्लाम के मुकद्दस दीवारों, यदि सुलह जो रब को पसंद है, यदि सुलह जो प्यारे मुस्तफा को पसंद है, इसी सुलह को इमाम हसन ने हजरत अमीर बागिया के साथ करके मुसलमानों की तो बड़ी जमात में लड़ाई होने से बचा लिया। हम महफिल भी सजाए और इमाम हसन का के तरीका लेकर भी जाए, एक दूसरों को माफी के एक अजीब के जज्बा पैदा करे। हजरत इमाम हसन मुस्तफा बैठे को में गए, मेहमान तशरीफ लाते गए, आपका खादिम गरम गरम सालन लेकर के आता है, खादिम से सालन का शोर बाकी जाता है और गरम गरम शोर होगा, इमाम हसन मुजतबा के ऊपर पड़ता है। प्यारे हसन मुस्तफा ऊपर देखते हैं गुलाम की तरफ, उस वक्त के गुलाम भी बड़े ज्ञानी बड़े साहिब इल्म थे। वो कहते हैं वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्सा पीने वाले। इमाम हसन फरमाते जा मैंने गुस्सा पी लिया। वल आफीन अनिन नास, लोगों को माफ करने वाले। हसन मुस्तफा फरमाते जा मैंने तुझे माफ कर दिया। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह को वो बंदे पसंद है जो एहसान करे। मौला हसन फरमाते जा तुझ पर एहसान करता हूँ कि तुझे गुलामी से आजाद कर देता हूँ। बताओ ये अखलाक हमारे अंदर कब आएंगे, ये स्वभाव ये नेचर हमारे अंदर कब पैदा होगा। मैं पीने भी सजाए, हम क्या है कि इत्मीनान भी करें न्याज़े पाक का, लेकिन जो सुने अपनी जिंदगी के अंदर लाने की भी कोशिश करें। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत, जिनका आज हम जश्न पाक मना रहे हैं, हर शबे बारात आने से पहले आला हजरत ने भी सजाती और लोगों से कहते हैं लोगों अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, यानी दिल दुखा मेरी तरफ से, तो अहमद रज़ा को माफ कर देना। पता ये चला कि जहाँ और सबक हमें मिलते गए वहीं पर आपस में दूसरे की माफी तलाफी, एक दूसरों को दरगुजर करने का एक शानदार हमें सबक इमाम हसन से भी मिला, सरकार मुजद्दिद अल-फिसानी से भी मिला। इन्होंने कोशिश की मौलानी के जरिए से एक मजहब में जाता हुआ एक तागे ईमान पर कायम रहने वाला बन जाता है। मौला क्या के हजरत इमाम अहले सुन्नत की इस वाक़िए से कि शबे बारात में महफिल सजा कर शबे बारात आने से पहले आप लोगों से कहते अगर किसी का दिल दुखा हो तो अहमद रज़ा को माफ कर देना, मैंने आप सबको माफ कर दिया। खाली मैसेज भेज देने से माफी होगी नहीं। शबे बारात में खाली मैसेज भेज देते, स्टेटस लगा देते हैं, फेसबुक पे रख देते हैं, इतने से नहीं होगा। सही मानों में जो तरीका बताया कि माफ कर दो, उसके बाद न कोई चाहे आप उसके सामने दावा करो, न कोई मांग करो, न दिल के अंदर दुश्मनी रखो, बस अल्लाह व रसूल के लिए माफ करो। अल्लाह को इतना पसंद है तुम जमीन पे माफ करोगे
میں قیامت میں معاف کر دوں گا۔ پروردگار عالم ان جملوں پہ مجھے اور سبوں کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت کی جو داستان بیان کی گئی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے استاد زمن کہتے ہیں جس صبح سے ہو بیابی مد خان اہل بیت، مد کوئے مصطفیٰ کے، مد خان اہل بیت، بے اجازت جبریل بھی جن کے گھر آتے رہے۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، بے ادب گستاخ پھرتے کو سنا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ تمنا ہے تعلیم قرآن عام ہو جائیں، سارے پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، کھڑے ہو جائے تاکہ صلاۃ و سلام ہو۔